بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نگران حکومت کے دائرہ اختیار سے متعلق جو بینچ ہے 4 بار ٹوٹ چکا ہے، اور 4 بار ٹوٹنے کے بعد اب ایک نیا بینچ بنا ہے۔ اس میں بیسیکلی محسن نقوی کا جو دائرہ اختیار ہے کہ کیا وہ مختلف عہدوں پر یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا ادارے ہیں ان کے سربراہان کو عہدوں سے ہٹا سکتا ہے یا نہیں ہٹا سکتا، کیا نگران حکومت کے پاس یہ دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے۔ پوری جو نگران حکومت کا دائرہ اختیار ہے اس کو عدالت کی جانب سے اس کے اوپر ایک پورا پہرا دینے کے لیے یہ ایک بینچ بنا ہے، 5 رکنی بینچ ہے، جس میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں اور باقی ججز بھی ہیں۔ بیسیکلی معاملہ کیا تھا اور کس طریقے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف یہ سارا معاملہ بنا، لیکن نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پہلے ہم نے دیکھا تھا مریم نواز کے کیس میں 4 دفعہ بینچ ٹوٹا تھا، اور اب محسن نقوی کی باری یہ بینچ ٹوٹ کے پھر بنا ہے، اور یہ تقریباً 3-4 دفعہ یہ بینچ ٹوٹا ہے اور اس کے بعد جا کے یہ بینچ بنا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آگے محسن نقوی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے آج خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے معاملے میں ایم کیو ایم پاکستان نے درخواست کی نقول کمشنر اقوام متحدہ انسانی حقوق سیل جنیوا کو بھی ارسال کر دی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے خط میں لکھا کہ شہری سندھ میں غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے انتخابات کرائے گئے، انتخابات کرانے میں 22ویں آئینی ترمیم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ خالد مقبول صدیقی نے خط میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کورم پورا نہ ہونے کے باوجود شیڈول کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، بلدیاتی الیکشن کرانے میں عالمی قوانین کو بھی نظر انداز کیا گیا، متنازع حلقہ بندیوں پر انتخابات میں شہری سندھ کے لوگوں کے حقوق سلب کیے گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے خط میں کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر از خود نوٹس لیا جائے۔ درخواست میں جنیوا کنونشن کے حوالہ جات بھی شامل کیے گئے۔ درخواست کی نقول سپریم کورٹ کے تمام ججز کو بھی ارسال کی گئی۔ درخواست کی نقول طارق منصور ایڈوکیٹ کے توسط سے چیف الیکشن کمشنر، تمام صوبوں کے الیکشن کمیشن، صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، چیف سیکرٹری، چیئرمین انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان اور چیئرمین فافن کو ارسال کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا معاملہ ہے اس میں ابھی تک رزلٹ اناؤنس نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جیسا تیسا رزلٹ ہے اس کو اناؤنس کیا جائے، جس کو مسترد کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے۔ اب الیکشن کمیشن روک کے بیٹھا ہے، میئر نہیں بننے دے رہا۔ میئر وہی جو سلیکشن سے آئے ہوئے ہیں وہی آج بھی کراچی اور حیدرآباد کا انتظام سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ جو میئرز الیکٹڈ ہیں ان کو ابھی تک عہدہ سنبھالنے، کیونکہ ابھی تک رزلٹ ہی نہیں اناؤنس کیا گیا۔ پھر کچھ جو 12 یونین کونسل میں الیکشن نہیں کروایا گیا تھا وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے وہ 3 ماہ کا پروسیس پورا ہوگا، اس کے بعد مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں گے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ میئر کس کا بنتا ہے یا زیادہ سیٹیں کس کے پاس ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا ایک طریقہ واردات ہے کہ جو سندھ حکومت چاہتی تھی کہ 4-5 مہینے ہمارے میئر کو مل جائیں اور وہی سارے معاملات کو چلائے، ان کو پورا ٹائم دیا گیا ہے۔ اور اب ایم کیو ایم کے میئر ہیں کراچی میں اور حیدرآباد میں جو میئر تعینات کیے گئے تھے تو وہ کام کر رہے ہیں، اور اب ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ایک تو ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن پہلے ہوا ہے وہ کالعدم ہو جائے تاکہ ہمارے جو نان الیکٹڈ میئرز ہیں وہ بیٹھے رہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کی اتنی جرت نہیں ہے یا ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے میئرز کو منتخب کروا سکیں، اس وجہ سے انہوں نے اب یہ ایک نیا طریقہ کار اپنایا ہے کہ ہم ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کے، اور میرے خیال میں تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس وہ خط پتہ نہیں رجسٹرار صاحب پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ بہرحال اب یہ خط لکھا گیا اور دیکھتے ہیں کہ اس خط کے اوپر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک اہم معاملہ ہے وہ ایک قانون سازی ہے اور جو امپورٹڈ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اب جہاں این آر او امپورٹڈ حکومت نے خود لیا وہاں باقی بھی بہت ساری چیزیں تھیں اس حکومت کی جانب سے۔ وفاقی حکومت نے تعزیرات پاکستان اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ترمیم کرتے ہوئے فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنے پر 5 سال سزا کے لیے قانون کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے کہ جو عدلیہ کی یا اداروں کی توہین کرے گا یا ان کے خلاف کو بات کرے گا تو پی پی سی میں پہلے تو ایک بغاوت کا ان کے پاس دفعہ ہے، بغاوت کا دفعہ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اس کی بنیاد پر تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اب یہ نئی ترمیم انہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عدلیہ کے خلاف بات کرے گا، پہلے ہم جو توہین عدالت کا قانون ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے،
بین الاقوامی سطح پر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اب تو بہت تبدیل ہو گیا معاشرہ. اب تو دنیا میں یہ جو توہین عدالت کے کیسز ہیں یا اس طرح کی چیزیں، اب ان کے اوپر رلائے نہیں کیا جاتا. لیکن بدقسمتی سے ایک تو توہین عدالت ہمارے اوپر ابھی تک بیٹھی ہے، اور توہین عدالت کے قوانین نہیں ختم ہو رہے. اور یہ افتخار چودھری کا جو کورٹ آف کنٹمپٹ کورٹ آرڈیننس تھا 2002 کا، جب افتخار چودھری تھا، مشرف نے جو پی سی او ججز تعینات کیے تھے اور پھر کہا تھا کہ ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی، تو وہ ہمارے اوپر مسلط ہے اور اس کی وجہ سے ساری چیزیں آج تک چلتی آ رہی ہیں. بہرحال اب ساتھ جو پاک فوج کی توہین ہے یا اداروں کی توہین ہے اور بدنام کرنا ہے، اس پر 5 سال سزا کے لیے قانون کا ڈرافٹ تیار کیا ہے. وزارت قانون کی جانب سے تیار کردہ ڈرافٹ وزارت داخلہ کے ذریعے وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو پیش کر دیا گیا ہے. کابینہ کے حوالے سے سمری میں جلد پیش ہونے والے بل سے متعلق واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر فوج اور عدلیہ پر جو تنقید کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. وزارت داخلہ کے ذرائع نے بتایا کہ سمری اور بل جلد ہی وفاقی کابینہ کو بھیج دیا جائے گا. فوجداری قوانین ترمیم ایکٹ 2023 کے عنوان سے بل میں تعزیرات پاکستان 1860 کے سیکشن 500 کے بعد سیکشن 501 ڈیفامیشن کا جو سیکشن تھا 500، اس میں 508 کی نئی سیکشن تجویز کی گئی ہے، جس کو ریاستی اداروں کو جان بوجھ کر بدنام کرنے اور تضحیک کا نشانہ بنانے کا نام دیا گیا ہے. ڈرافٹ میں کہا گیا کہ جو کوئی عدلیہ مسلح افواج یا اس کے کسی بھی رکن کو بدنام کرنے یا تضحیک کا نشانہ بنانے کی نیت سے کوئی بیان دے گا، تو وہ بیان دے یا معلومات کسی بھی ذرائع سے پھیلائے تو اس کو قید کی سزا مرتکب قرار دیا جائے گا، اور اس میں 5 سال تک توسیع یا جرمانے کے ساتھ سزا ہو سکتی ہے. جرمانہ 10 لاکھ روپے یا جرمانہ اور قید دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. تعزیرات پاکستان کے شیڈول 2 میں سیکشن 500 کے ساتھ 500A کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت مجرم کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کیا جائے گا اور الزام ناقابل ضمانت اور ناقابل مصالحت ہوگا. اس میں صلح بھی نہیں ہوگی، نان کمپاؤنڈیبل ہوگا، اور اس کو صرف سیشن کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا. کابینہ کی سمری میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں ریاست کے مخصوص اداروں کو حال ہی میں بدنام کرنے، تضحیک کا نشانہ بنانے اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان اداروں میں عدلیہ اور مسلح افواج شامل ہیں. ڈرافٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ذاتی مفاد کے لیے سائبر مہم شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد مخصوص ریاستی اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف اشتہار دلانا اور نفرت پھیلانا ہے. اور شاہد خاقان عباسی نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ مضحکہ خیز ہے. آپ اگر آزادی اظہار رائے پر اتنی قدغنیں لگائیں گے تو یہ معاملات کبھی نہیں چلیں گے اور چیزیں ایسی ہوں گی جیسے قانون کا کھلواڑ ہونے کے مترادف ہے، اور ان چیزوں کو اب بند ہونا چاہیے اور خدا کے لیے ان سارے معاملات کو ختم ہونا چاہیے. لیکن بجائے اس کے کہ یہ 124A کو ختم کریں، یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے جو 500A میں سب کو یہ پکڑیں گے. نگران حکومت کے دائرہ اختیار کے خلاف درخواستوں کی سماعت جو کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، بینچ چوتھی دفعہ اس کی جو تشکیل اور تحلیل، اور بینچ بنتا تھا ٹوٹ جاتا تھا. نگران حکومت کے دائرہ اختیار کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے جو تشکیل دیا گیا لارجر بینچ ہے، وہ تبدیل ہو گیا ہے. پہلے یہ معاملہ گیا تھا جو جسٹس مزمل اختر شبیر کے پاس. جسٹس مزمل اختر شبیر کے پاس یہ معاملہ چلا گیا جسٹس عاصم حفیظ صاحب کے پاس. اسی طرح کی کچھ اور درخواستیں آئیں جسٹس مزمل اختر شبیر کے پاس. انہوں نے یہ معاملہ بھجوا دیا چیف جسٹس کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 3 رکنی بینچ بنا دیا. اس میں کہا جی کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب ہوں گے، اور جسٹس مزمل اختر شبیر ہوں گے، اور جسٹس عابد عزیز شیخ ہوں گے. یہ 3 رکنی بینچ. تو مزمل اختر شبیر سے عاصم حفیظ صاحب کے پاس، عاصم حفیظ سے یہ 3 رکنی بینچ کے پاس چلا گیا. جب 3 رکنی بینچ کے پاس گیا تو اس وقت جسٹس شجاعت علی خان نے اس کی سربراہی کرنی تھی. جسٹس شجاعت علی خان کے بعد یہ معاملہ چلا گیا. جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں اس بینچ کا حصہ بن سکتا. انہوں نے معذرت کر لی. اس کے بعد دوبارہ یہ بینچ بنا اور دوبارہ اس میں جسٹس رسال حسن سید کو، اور یہ 5 رکنی بینچ بن گیا. علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں جسٹس عاصم حفیظ کو بھی شامل کر لیا گیا، جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس رسال حسن سید، اور جو علی باقر نجفی صاحب نے ہیڈ کرنا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. جسٹس رسال حسن سید صاحب نے کہا کہ میں اپنی جو ذاتی جو وہ بیماری کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں طبی بنیادوں پر اس بینچ کا ایسا نہیں بن سکتا. اور پھر جسٹس شاہد کریم کو اس میں شامل کیا گیا،
اور یہ جو بینچ جو سوموار کے دن سماعت کرنے جا رہا ہے وہ علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب، جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب، جسٹس عاصم حفیظ صاحب اور جسٹس شاہد کریم صاحب، یہ 5 رکنی بینچ بنا ہے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے پنجاب کی مختلف پبلک کمپنیاں، محکمہ جات اور اداروں کے سربراہان کو عہدوں سے ہٹانے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تحلیل کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا تھا اور وہاں انہوں نے فل بینچ بنانا تھا۔ 26 جنوری 2023 کو لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی اور اس میں احمد اویس صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے ان کی بھی درخواست تھی، باقی عہدوں کے سربراہ جو تھے ان کی بھی درخواستیں تھیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی تھے۔ یہ 26 جنوری 2023 کو یہ درخواستیں دائر کی گئیں۔ درخواست گزار کے کونسل کی درخواست پر پٹیشن اسی دن جسٹس مزمل اختر شبیر کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ مزمل اختر شبیر نے 27 جنوری کو کیس کی دوبارہ سماعت کرتے ہوئے مزید سماعت سے معذرت کر لی۔ فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس نے حکم سے اسی روز مذکورہ کیس جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں فکس کیا، تاہم بروز جمعہ عدالتی وقت کی کمی کے باعث فاضل جج دستیاب نہ تھے۔ درخواست گزار کے جو وکیل تھے ان کے اصرار پر دفتر نے کیس کو دوبارہ چیف جسٹس کے حکم سے جسٹس عاصم حفیظ کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے 27 جنوری کو ہی کیس پر ابتدائی سماعت کی اور جو نوٹیفیکیشن تھا پنجاب حکومت کا اس کو معطل کر دیا۔ فاضل جج نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد قرار دیا کہ زیر سماعت کیس الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جو سیاسی بنیادوں پر عہدوں کے سربراہ ان کو ہٹایا جائیں، کلاس جی اس سے متعلق ہے، اسی نوعیت کی دائر درخواستوں پر سماعت کے لیے فل بینچ بن چکا ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ فل بینچ کو بھجوایا جاتا ہے۔ اس پر فل بینچ بنا جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی سربراہی میں۔ جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے بعد میں معذرت کر لی اور پھر علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں بنا اور وہاں پھر جسٹس رسال حسن سید صاحب نے اس کے اوپر معذرت کر لی اور پھر یہ معاملہ چلا گیا آنریبل جو جسٹس علی باقر نجفی صاحب ہیں، علی باقر نجفی صاحب کے حوالے سے بھی چونکہ اعتراض کیا گیا تھا وہاں پر جو موجود وکلا تھے اور وہ جو ان کا ایک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نگران حکومت کے وکلا ہیں منصور عوان صاحب، انہوں نے عدالت میں ہی جسٹس مزمل اختر شبیر پر اعتراض اٹھایا تھا، جبکہ جو وہاں پر دوسرے وکلا تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی محسن نقوی کے کوئی بڑے اچھے تعلقات ہیں آنریبل جو جج صاحب ہیں علی باقر نجفی صاحب کے ساتھ، تو وہ اس پہ بھی اعتراض وہاں پر وکلا نے بات کی، جو عام وکلا بیٹھے تھے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات کی، ان کا حق ہے وہ عدالت میں جو بھی بات کریں، چونکہ منصور عوان صاحب نے جسٹس عاصم حفیظ صاحب کے سامنے یہ بات کی۔ پہلے جو کیس تھا مزمل اختر شبیر صاحب کے پاس وہ منصور عوان صاحب یا جو بھی نگران حکومت کے وکلا تھے انہی کے کہنے پر وہ ٹرانسفر ہوا تھا، تو اب اس بینچ کی جو سماعت ہے وہ 6 فروری کو ہونے جا رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ بینچ قائم رہے گا، یہ بینچ پھر ٹوٹے گا اور اس بینچ میں جو نئے آنریبل ججز ہیں وہ شامل ہوں گے، اور میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اسی بینچ کو کیس پر سماعت کرنی چاہیے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، جسٹس عاصم حفیظ صاحب ہیں، مزمل اختر شبیر صاحب ہیں، اچھا جو آنریبل تمام ججز جو ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں، تو انہی کو سننا چاہیے اور کیس میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔